یوم تکبیر دفاع پاکستان 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ عالمی برادری کے شدید دباؤ کے باوجود پاکستان نے اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ 28 مئی 1998 سے شروع ہونے والا ایٹمی قوت بننے کا سفر، جس کا عملی مظاہرہ 10 مئی 2025 کو پاکستان نے انڈیا کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر کیا، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا غرور کو خاک میں ملا کر دنیا میں ثابت کیا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نمائندہ پی این پی نیوز ایچ ایم فیاض نے ممبر پنجاب اسمبلی سے یوم تکبیر کے حوالے سے پوچھا تو اراکین پنجاب اسمبلی نے کہا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تکبیر کی میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے نام اور حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ پاکستان کو حفاظت مل گئی ہے۔ 28 مئی جو ہے یوم تکبیر کا دن، وہ ایک بڑا اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ایک سنگ میل ہم نے اس دن عبور کیا اور پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ میں کوئی اس میں سیاسی یا پارٹی کی بات نہیں کروں گا، اس میں مختلف سیاسی رہنماؤں نے اوور دا پیریڈ آف ڈفرنٹ ڈیکیڈز اس پہ کام کیا، انیشیٹو لیا، چاہے ہم ذوالفقار علی بھٹو سے کر لیں، اس کے بعد جتنی حکومتیں آئیں، اور آخر کار 1998 میں پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ پاکستان پہ پریشر بھی آیا، لیکن پاکستان نے یکجا ایک قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایٹمی قوت بنیں گے، اور بنا، اور وہ پاکستان ناقابل تسخیر ہوا اس کی وجہ سے۔ تو اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی پاکستانیت کی حب الوطنی کی بات ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ یہودیوں کو اور پاکستان مخالف قوتوں کو برداشت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا کے پاکستان کی سالمیت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ایٹمی قوت بنا اور بڑا ہمیں بھی فخر ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس پر پوری دنیا کو بھی فخر ہے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کو اس پر فخر ہے کہ پاکستان ان کا مسلمان بھائی ملک ہے، اور یہ ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں توازن برقرار رکھنا پاکستان کے لیے زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں، جیسے یہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ شروع کیا تھا، پھر ڈاکٹر قدیر اور سمر مبارک نے یہ دھماکے کیے، اس کی مثال جو ہے یہ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایٹمی طاقت ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، یہ جنگ جو چھڑی تھی، پہلے دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، پھر جب پاکستان نے حملہ کیا تو پھر مودی کو بھی جا کر ٹرمپ کے پیر پکڑنے پڑے کہ ہمیں معافی دلواؤ، اسی وجہ سے کہ یہ پاک فضائیہ جو ہے اس کا جو ہے آسمانوں پر راج ہے، فضاؤں کی یہ راج کر رہی ہے اس وقت۔ تو یہ اگر ان کے پاس ایٹمی مواد ہیں تو ہمارا ملک کا ملیہ میٹ ہی نہ کر دیں، تو پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے۔ سر، آج آپ کا گیٹ اپ بہت اچھا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ یہ دیکھیں جی، اصل میں ہم نے یہ جو 10-12 ایم پیز آج کل باندھ رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کو چیئر کر رہے تھے اسپیکر صاحب، تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ جو یونیفارم میں آپ نے پگڑی شامل کر دی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے عملے کے لیے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ دستار ہے، مرضی سے پہنے نہ پہنے۔ جو یونیفارم یہ انگریز نے کام کیا تھا، جب ٹیپو سلطان وغیرہ پگڑی باندھتے تھے تو انہوں نے آ کر خان ساموں کو پگڑیاں بنا دی تھی۔ اگر آپ دیکھیں، یہ ہائی کورٹ کے جو اردلی پہنے پھر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے نواب پہنتے تھے تو ایچ کے نے ان کو اسی وجہ سے بنائی تھی۔ تو یہ روایت ہم کو بدلنی چاہیے، کوئی اپنی مرضی سے پہنے تو ٹھیک ہے، یونیفارم میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ 8-10 دن پہنے تو پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں۔ اور یہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی 10 مئی کو، تو پاکستان نے ثابت کر دیا کہ اتنے بڑے دشمن کو اگر ہم لوگ ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی قوت نہ ہوتے تو وہ شاید ہمارے ساتھ نقصان کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے پاکستان، اور یہ سینہ چوڑا کر کے اور سر فخر سے بلند کر کے ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والا صرف پاکستان ہی ہے۔